فرینڈس، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہوں۔ میرا نام ہے محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نمبر 5 ان 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نمبر 5 کیا تھی پاکستان کے آئین کے اندر۔ دیکھیے، اب پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے یہ موجودہ آئین ہے، اور اس میں اب تک 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ 26 امینڈمنٹس ہیو بین میڈ۔ ہم 5ویں ترمیم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 5ویں ترمیم کیا کہتی ہے۔ 5th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاکستان میں 5 سپٹمبر 1976 کو نافذ کی گئی، اور 16 ستمبر 1976 کو یہ ایکٹ کی صورت میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اور کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز امینڈ ہوئے 5th امینڈمنٹ میں وہ 101، 160، 175، 179، 180، 187، 192، 195، 196، 199، 200، 204، 206، 212، 260 اور 280، اور فرسٹ اینڈ فورتھ شیڈول میں بھی کچھ امینڈمنٹس کی گئی۔ 5ویں ترمیم کے ذریعے سے ہائی کورٹ کے پاورز کو لمیٹڈ کر دیا گیا۔ آئین پاکستان میں 5ویں ترمیم کی مطابق پاکستان کی تمام پروونشل ہائی کورٹس، ان سے وہ تمام اختیارات، پاورز واپس لے لیے گئے جن کی مدد سے کوئی بھی جوڈیشری کسی شخص کے بارے میں بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں فیصلے کر سکتی تھی۔ 5ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد یہ پاورز ہائی کورٹ سے جو واپس لے لیا گیا۔ 5ویں امینڈمنٹ میں سندھ اور بلوچستان کے ہائی کورٹس کو الگ کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 5 سال اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے 4 سال مقرر کی گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ یا تو 5 سال اپنے عہدے پہ ایز اے چیف جسٹس رہیں گے، اور یا پھر وہ 65 سال تک رہیں گے۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز جو ایکسپائر ہو گئی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی 62 سال عمر ریٹائرمنٹ کی رکھی گئی، اور ان کی جو عہدے کی مدت ہے چیف جسٹس کی ہائی کورٹ کے وہ زیادہ سے زیادہ 4 سال ہوگی۔ 5ویں ترمیم کے ذریعے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پاور بھی عدالت کو، جوڈیشری کو دے دیے گئے۔ اب ہائی کورٹس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 175(2) اور 199 کے انڈر میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ اسی امینڈمنٹ کے ذریعے سے امپورٹ اور سیل ٹیکس کو کنزیومر پروڈکٹس پر لگا دیا گیا۔ تو یہ وہ کچھ امینڈمنٹس تھیں جو کہ مین تھی۔ میں نے کوشش کی کہ وہ آپ کو میں یہاں پہ پرووائڈ کر سکوں۔ تو یہ میرے پریزنٹیشن تھی۔ اگر آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔